بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں نور الازا کا مختصر تعارف، علم فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض پر بات کی تھی، اور فقہ کا آغاز کیسے ہوا اس پر مختصراً بات ہوئی۔ آج کے سبق میں ہم کتاب الطہارت کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں کتاب الطہارت سے متعلق جو ابتدائی مسائل ہیں ان پر بات ہوگی۔ مصنف نے ارشاد فرمایا، کتاب الطہارت المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ، ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین۔ طہارت چونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اس وجہ سے عبادات کے بیان میں سب سے پہلے طہارت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی روایت کے مطابق مصنف نے بھی مسائل کے بیان میں سب سے پہلے کتاب الطہارت کے مسائل کا ذکر کیا۔ تو کتاب الطہارت فرمایا، کتاب کا لفظ جب فقہی کتب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کے اعتبار سے کتاب کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، مختلف چیزوں کو اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا۔ اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہے مسائل کا ایک ایسا ٹکڑا، فقہی مسائل کا ایک ایسا ٹکڑا جنہیں مستقل طور پر معتبر مانا گیا ہو۔ عام ازیں کہ آگے فقہی مسائل کا وہ جو مستقل ٹکڑا ہے وہ آگے مختلف انواع کو شامل ہو یا شامل نہ ہو، تو فقہی مسائل کے ایک مستقل ٹکڑے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ طہارت سے متعلق فقہی مسائل ہیں تو فقہی مسائل کا وہ پورا حصہ اور ٹکڑا جو ہے اس کو کتاب کا نام دیا گیا۔ طہارت کا لفظ اس کو تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، طا کے فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ۔ تینوں اعتبارات سے اس کا معنی مختلف ہوگا۔ اگر ہم طا کے فتح کے ساتھ طہارت پڑھیں تو اس کا مطلب ہے نظافت، یعنی پاکیزگی، صفائی حاصل کرنا۔ اور اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں طہارت تو اس سے مراد ہوگا آلہ، جس کے ساتھ پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کو طا کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں طہارت تو اس سے مراد ہوگا وضو کا بچا ہوا پانی۔ طہارت کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا جو باقی بچ جائے اس کو کہتے ہیں طہارت۔ سب سے پہلے طہارت کے بیان میں صاحب نور الازا نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے پانی۔ کون سے پانی؟ جن پانیوں کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ۔ میاہ یہ ماء کی جمع ہے، اور فرمایا کہ وہ پانی جن کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے 7 قسم کے پانی ہیں۔ کون کون سے؟ ماء السماء، آسمان کا پانی، وماء البحر، اور سمندر کا پانی، وماء النہر، نہر کا پانی، وماء البئر، اور کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد۔ اس میں 2 پانیوں کا ذکر کیا، وہ پانی جو برف سے پگھلا ہوا ہو اور وہ پانی جو اولوں سے پگھلا ہوا ہو، وماء العین، اور چشمے کا پانی۔ تو یہ 7 قسم کے پانی ہیں جن سے طہارت اور پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔
اور یاد رہے کہ یہاں ماء السما وغیرہ کے اندر جو اضافت ہے یہ تقیید کے لیے نہیں ہے بلکہ تعریف کے لیے ہے۔ تو ان 7 اقسام کا ذکر کرنے کے بعد آگے مصنف علیہ رحمہ نے جن پانیوں کا ذکر کیا ہے یہ ماء مطلق کی اقسام ہیں۔ تو ماء مطلق کی وہ اقسام جو حکم کے اعتبار سے ہیں وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کیا کیا ان کا درجہ ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ تو اوصاف کے اعتبار سے پھر پانی کی 5 اقسام ہیں۔ طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق۔ نمبر 1، سب سے پہلی قسم، خود پانی پاک ہو، مطہر پاک کر دے، غیر مکروہ اس میں کراہت کا کوئی عنصر شامل نہ ہو، مکروہ نہ ہو۔ یہ کون سا پانی ہوگا؟ ماء مطلق، وہ جو 7 اقسام ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تقیید نہ ہو تو وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مکروہ بھی نہیں۔ دوسری قسم وصف کے اعتبار سے فرمایا طاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوھا وکان قلیلا۔ وصف کے اعتبار سے دوسری قسم یہ ہے کہ پانی خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن اس میں کراہت ہے۔ کراہت کی وجہ کیا ہے؟ اس سے بلی یا بلی جیسے کسی جانور یا پرندے نے اس پانی سے پیا ہے۔ تو بلی چونکہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، برتنوں کے اندر منہ ڈالتی رہتی ہے، اور پھر وہ جو اپنے منہ کے ساتھ اشیاء وغیرہ کھاتی ہے ان میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ تو جس پانی سے بلی نے پیا ہوگا وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن وہ مکروہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ملحوظ رہے گی، وکانا قلیلاً، وہ تھوڑا پانی ہو۔ تھوڑا کون سا؟ آگے ذکر آئے گا، دہ در دہ۔ فقہا کے ہاں جب قلیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پانیوں کے بیان میں تو اس سے مراد یہ مخصوص مقدار ہوتی ہے۔ فقہائے احناف کے ہاں کون سی؟ دا در دا کا جو حوض ہوتا ہے اس سے کم۔ تو دا در دا یا اس سے زیادہ ہو وہ کثیر کے حکم میں آ جائے گا، تو دا در دا سے جو کم ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے۔ تو قلیل میں سے بلی پی لے، بلی جیسا کوئی اور جاندار پی لے تو وہ کیا ہوگا؟ طاہر مطہر لیکن مکروہ۔ تیسری قسم جو وصف کے اعتبار سے بیان فرمائی وہ ہے طاہر غیر مطہر، پاک ہوگا، پاک کرے گا نہیں۔ وہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّتِهِ۔ یہ وہ پانی ہوگا کہ بے وضو آدمی نے وضو کرنے کے لیے اسے استعمال کیا ہوگا، رفع حدث کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے اسے استعمال کیا ہوگا، یا پھر قربت کے لیے یعنی ثواب کی نیت سے۔ قربت کے لیے کی مثال دی، جیسے آدمی کا پہلے وضو ہے، ثواب کی نیت سے دوبارہ وہ وضو کرتا ہے تو یہ قربت کے لیے ہوگا۔ قربت کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے وہ پانی بھی طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں رہتا۔
اسی طرح رفع حدث کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا وہ بھی طاہر تو ہوگا لیکن مطہر نہیں رہے گا۔ اچھا، اس میں یہ جو وصف کے اعتبار سے تیسری قسم بیان کی مستعمل پانی کی، تو پانی مستعمل کب ہوگا اس کا اصول فقہا کے ہاں کیا ہے، صاحب نور العزا نے وہ بیان کیا۔ کہا وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد۔ آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے دوران پانی مستعمل تب ہوگا جب وہ انسان کے جسم سے جدا ہوگا۔ جسم سے جدا ہوتے ہی اس کے مستعمل ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ جب تک جسم پر موجود ہے وہ مستعمل کے درجے میں نہیں آئے گا۔ تو مستعمل کے درجے میں کب آئے گا؟ جیسے ہی قطرہ یہاں سے شروع ہوا، بہتا بہتا یہاں تک پہنچا، ابھی مستعمل نہیں، جیسے ہی جسم کو اس نے چھوڑ دیا، قطرہ نیچے گرا، تو کیا ہو جائے گا؟ مستعمل۔ یہاں تک ہم نے 3 اقسام وصف کے اعتبار سے ذکر کی۔ نمبر 1، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، مائع مطلق۔ نمبر 2، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، جس سے بلی وغیرہ نے پیا ہو جبکہ وہ قلیل مقدار میں ہو۔ نمبر 3، پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، یہ مائع مستعمل ہے۔ اب چوتھی اور 5ویں قسم سے پہلے مصنف نے کچھ ایسے پانیوں کا ذکر کیا ہے جو مائع مطلق نہیں ہیں، اور مائع مطلق نہ ہونے کی وجہ سے ان سے وضو اور طہارت وغیرہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ۔ اس میں ایک تو ایسے پانی کا ذکر کیا جو درخت سے نکلتا ہے، یا ایسا پانی جو پھلوں سے جوس کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو کہا کہ درختوں کے پانی کے ساتھ اور پھلوں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، چاہے ان سے پانی خود بخود نکل آئے، اسے نچوڑا بھی نہ جائے، بغیر نچوڑے بھی اگر پانی نکل آتا ہے، خود بخود نکل آتا ہے، تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ فی الازہر، ازہر قول کے مطابق، یعنی زیادہ ظاہر قول یہی ہے۔ دراصل یہ کہہ کر صاحب نور العزا نے کچھ فقہا کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ صاحب ہدایہ، امام زیلعی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے پھلوں اور درختوں سے جو خود بخود پانی نکل آتا ہے قطرہ قطرہ کر کے، اس سے طہارت کو جائز قرار دیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اظہر قول یہ ہے، یعنی زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ اگر خود بخود بھی نکل آئے تو درخت کے پانی کے ساتھ اور پھلوں کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے۔ اسی طرح وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، اسی میں اس پانی کا بھی ذکر کیا جس پانی کا اطلاق مطلق ہونا پکانے کی وجہ سے ختم ہو جائے، یعنی اس کی طبیعت جو تھی، اس کو جب پانی کو آگ پر رکھا، پکاتے رہے پکاتے رہے پکاتے رہے، مسلسل چولہا جلتا رہا، تو اس کی طبیعت جو ہے وہ زائل ہو گئی،
اب طبیعت پانی کے بیان میں جب فقہا اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رقت اور سیلان، اس کا پتلا ہونا اور اس کا بہہ جانا۔ تو اگر پانی کو اتنا پکایا گیا کہ اس کی جو رقت تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کا بہاؤ ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب وہ پانی طہارت کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر پانی کی رقت اور بہاؤ پکانے کے علاوہ کسی اور چیز کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے بھی زائل ہو جائے تو اس سے بھی طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، چونکہ پکانے کی وجہ سے بھی اور غیر کے غلبہ کی وجہ سے بھی جو وہ اس کا مطلق پن تھا وہ ختم ہو چکا، طبیعت زائل ہو چکی ہے، رقت اور سیلان باقی نہیں ہے جو کہ طہارت کے لیے ہونا ضروری ہے، اس لیے اب طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ پانی کے اندر کوئی چیز ملی ہے تو پانی غالب ہے یا وہ چیز غالب ہے؟ اور پھر پانی میں جو چیز ملتی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، مائع اور ٹھوس۔ تو ٹھوس اور مائع کے حوالے سے ہم کس طرح تعین کریں گے کہ ٹھوس کی صورت میں پانی پر اس کا غلبہ کیسے ہے اور چیز کے مائع ہونے کی صورت میں پانی پر اس کا غلبہ کیسے ہے؟ اگلے مسئلے کے اندر مصنف نے اسی چیز کی وضاحت کی، فرمایا والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه۔ پانی کے اندر جب ٹھوس چیزیں مل جائیں، ٹھوس چیزوں کے مل جانے کی صورت میں غلبہ کا تصور کب کیا جائے گا؟ بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ۔ یہ جو پانی کی طبیعت ہے، رقت اور سیلان، جب ٹھوس چیز پانی میں مل کر اس کی رقیت کو ختم کر دے، سیلان کو ختم کر دے، پانی رقیق بھی نہ رہے، بہاؤ سے بھی خالی ہو جائے، تو اب پانی طہارت کے قابل نہیں رہے گا۔ اب ہم حکم لگا دیں گے کہ پانی پر ٹھوس چیز کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر۔ ضمناً ایک مسئلہ بیان کیا، اگر پانی کے اندر کوئی ٹھوس چیز مل جاتی ہے، ٹھوس چیز کے ملنے کی وجہ سے رہنے دے بس ٹھیک ہے، اوے بس بند ہو گیا، جانے لگے ہیں، کوئی نہیں، غصہ نہ کریں۔ اچھا، ریدم واقعی ٹوٹ جائے نا تو پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا چلے میں وہ دوبارہ اس کو اوے پانی دا بندوبست کرو بیٹا۔ بس یہ ختم ہونے والا ہے، یہ اصل میں سارا ایک ہی سبق ہے، اس کو ایک ہی رکھنا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہو جائے، ٹھیک۔
یا اس کے ہم اس میں سے نا ہم کچھ کوئی اس طرح کی سیٹنگ کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے پیس وہ نکل سکتے ہیں اس کے لیے، ریلز کے لیے اور اسی طرح ٹک ٹاک کے لیے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے نکالنے. بالکل ٹھیک ہے. جی کریں. ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر. یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے ضمنی طور پر اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا کہ اگر پانی کے اندر کوئی جامد چیز، ٹھوس چیز ملتی ہے جس سے پانی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کے تمام اوصاف بدل جاتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا. ایسے پانی کے ساتھ پاکی حاصل کرنا جائز ہے. فرمایا لا یضر تغیر اوصافہ کلیہ. پہلے یہ جان لیں کہ پانی کے اوصاف ہیں کون کون سے. پانی کے 3 اوصاف ہیں جو فقہا نے بیان کیے: رنگ، بو اور ذائقہ. طبیعت سے متعلق 2 چیزیں ہیں، اس کی رقت اور سیلان، اور اوصاف سے متعلق 3 چیزیں ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ. اگر کوئی ٹھوس چیز پانی میں مل گئی اور پانی کے سارے اوصاف بدل گئے لیکن طبیعت نہیں بدلی، تو اوصاف کا بدل جانا طہارت کے معاملے میں مضر نہیں ہوگا. فرمایا لا یضر تغیر اوصافہ کلیہ. پانی کے تمام اوصاف بدل جائیں، رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، تو یہ طہارت کے لیے مضر نہیں ہے، جبکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اپنی جگہ بحال ہے، رقت بھی موجود ہے، سیلان بھی موجود ہے. مثال کے طور پر زعفران پانی میں مکس ہوا، اس کی رنگت ہی بدل گئی، ذائقہ بھی بدل گیا اور اس کی بو بھی بدل گئی. تو زعفران ملے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا. وفاکہۃ، کوئی پھل مل گیا اور اس کی وجہ سے اس کے ذائقے میں، ٹیسٹ میں فرق آ گیا. وورق شجرۃ، یا درخت کے پتے ملے، اس کی وجہ سے رنگت میں یا اس کے ذائقے میں یا خوشبو میں فرق آ گیا. جیسے یہ بیری کے پتے وغیرہ ہیں یا نیم کے پتے وغیرہ ہیں یا اسی طرح کسی اور درخت کے ملانے کی وجہ سے وہ پانی کو جوش دیا جاتا ہے بعض اوقات مختلف بیماریوں کے حوالے سے. تو طبیعت زائل نہیں ہوئی، لیکن صرف اوصاف بدلے ہیں اس ٹھوس چیز کے ملانے کی وجہ سے، تو اوصاف کا بدل جانا طہارت کے لیے مضر نہیں ہے. ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ پانی پر جامد چیز کا غلبہ کیسے ہوگا اور کس صورت میں غلبہ نہیں ہوگا. مائع چیز کا پانی پر غلبہ کیسے ہوگا، اس سے متعلق مصنف نے فرمایا والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط کاللبن له اللون والطعم ولا رائحۃ له وبظہور وصفین من مائع له ثلاثۃ کالخل. اب کچھ مائع چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی وصف نہیں ہوتا، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے 2 وصف ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے 3 وصف ہوتے ہیں. اگر مائع چیز ایسی ہے، لیکوڈ ایسا ہے جس کے 2 وصف ہیں،
اور ان دو اوصاف میں سے ایک وصف پانی کے اندر ظاہر ہو گیا، ایک چیز کے، مائع چیز کے، لیکوڈ کے دو وصف ہیں، دو میں سے ایک مائع مطلق کے اندر ظاہر ہو گیا، تو اس ایک وصف کی وجہ سے کہا جائے گا کہ وہ مائع پانی پر غالب آ گئی۔ اب اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں، وہ مطلق نہیں رہے گا۔ جیسے دودھ ہے، دودھ کے دو وصف ہیں، رنگ ہے اور ذائقہ ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز، رنگ ہی غالب ہوتا ہے، اگر پانی کے اندر ڈالا تو پانی کی رنگت سفید ہو گئی، اب دودھ کا پانی پر غلبہ ہے، ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس پر غیر کا غلبہ ہو چکا اور اس میں سے جو مطلق والا وصف تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسی مائع چیز جس کے 3 اوصاف ہیں وہ پانی میں مل جاتی ہے، تو پانی پر غلبہ کیسے تصور کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں فرمایا وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّاءٍ لَهُ ثَلَاثَةٍ كَالْخَلِّ، ایسی مائع چیز جس کے 3 اوصاف ہیں، 3 میں سے اگر 2 پانی پر غالب آ گئے، اب ہم کہیں گے کہ اس کا پانی پر غلبہ ہو چکا ہے، لہذا اب وہ پانی مطلق نہیں رہا، تو اس سے طہارت اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں۔ جیسے سرکہ ہے، سرکے کے 3 اوصاف ہیں، وہی 3 اوصاف جو پانی کے، رنگ، بو اور ذائقہ۔ سرکہ پانی میں مکس ہوا، مکس ہونے کے بعد رنگت بھی بدل گئی، ذائقہ بھی بدل گیا، یا رنگت تو نہیں بدلی، ذائقہ اور بو بدل گئی، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ مائع چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی وصف ہوتا ہی نہیں، یا باقی نہیں رہتا، پہلے تھا ختم ہو گیا، وہ پانی میں مکس ہو جائیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا غلبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے مصنف نے ایک اصول بیان کیا، کیا فرمایا؟ وَالْغَلَبَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ تَكُونُ بِالْوَزْنِ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ۔ ایسا لیکوڈ، ایسی مائع چیز جس کا کوئی وصف نہیں ہے، وہ پانی میں مکس ہو جائے، تو اصول کیا ہے؟ مصنف نے اس کی 2 مثالیں دیں، مائع مستعمل، مائع پانی جب استعمال ہو جائے تو یہ حکماً سمجھ لیا جائے گا کہ گویا اس کا اب کوئی وصف باقی نہیں رہا، وہ گلاب کا عرق جس کی سمیل ختم ہو چکی ہو، خوشبو ختم ہو چکی ہو، کافی عرصہ پڑا رہا، اب اس میں سے خوشبو نہیں آتی، عرق گلاب وہ پانی میں مکس ہو جاتا ہے، مائع مستعمل پانی میں، مائع مطلق میں مل گیا، یا عرق گلاب پانی میں مل گیا، پتہ کیسے چلے گا؟ اصول کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا تکون بالوزن، اس میں اصول یہ ہے کہ غلبہ کا پتہ وزن کے ساتھ چلے گا، تولیں گے، وزن کریں گے۔ اگر مائع مستعمل، فرمایا ان اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق، 2 رطل، ہمارے پیمانے کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں 2 لیٹر مائع مستعمل ہے، یا 2 لیٹر
عرق گلاب ہے، 1 لیٹر مائع مطلق ہے، تو وہ 2 لیٹر 1 لیٹر مطلق پانی کے اندر مل گیا، لا یجوز بہ الوضوء، حکم کیا ہوگا؟ اس سے وضو جائز نہیں، کہ یہاں وہ جو مائع چیز ہے، لیکوڈ ہے، اس کا مائع مطلق پر غلبہ ہو چکا ہے، اور غلبہ کی صورت میں اس کا اطلاق اب باقی نہیں رہا، لہذا وضو جائز نہیں ہوگا۔ وبعکسہ ہی جازا، لیکن اس کا اگر الٹ ہو، مائع مستعمل یا عرق گلاب 1 لیٹر ہے اور مائع مطلق 2 لیٹر ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو غلبہ مائع مستعمل کا نہیں ہوگا، عرق گلاب جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے اس کا نہیں ہوگا، بلکہ مائع مطلق ہی غالب ہے، لہٰذا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ ضمنی طور پر 3 اقسام جو مصنف نے بیان کی تھیں، طاہر ہو، مطہر ہو، مکروہ نہ ہو، جو کہ مائع مطلق ہے۔ تو اطلاق کس کس صورت میں ختم ہوتا ہے، ضمنی طور پر وہ چند مسائل ذکر کر دیے۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم کا ذکر ہے اور 5ویں قسم کا۔ فرمایا والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون 10 في 10 فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح۔ چوتھی قسم کا نام ہی مائع نجس ہے، ناپاک پانی۔ اس کی تعریف کیا کی؟ وہ پانی جس کے اندر نجاست گر جائے، نجاست گر جائے، نجاست گرنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو گیا؟ ناپاک۔ اس میں 2 صورتیں ہیں جو مصنف نے بیان کی، کانا راکدن قلیلاً، آگے جا کے کہا او جاریاً وظہر فیہ اثرھا، وہ پانی رکا ہوا تھا، تھوڑا تھا، جس میں نجاست گری، تھوڑے سے مراد دا در دا سے کم تھا، رکا ہوا تھوڑا پانی یعنی دا در دا سے کم تھا، اس میں نجاست گر گئی، فینجس وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ، حکم بیان کیا کہ وہ پانی جو رکا ہوا ہو، دا در دا سے کم ہو، جب اس میں نجاست گر جائے گی تو اگرچہ نجاست کا اثر اس پانی میں ظاہر نہ بھی ہو، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لہٰذا اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری صورت او جاریاً وظہر فیہ اثرھا، جاری ہو، جس پانی میں نجاست گری ہے وہ پانی جاری ہے، راکد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ ظہر فیہ اثرھا، پانی کے اندر اس نجاست کا اثر ظاہر ہو چکا ہے، لہذا وہ پانی بھی نجس ہو گیا، اس سے بھی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا نالا ہے جس میں ٹیوب ویل کا پانی چل رہا ہے اور کھیتوں کو لگا رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ بالکل نالے کے درمیان میں کسی نے گوبر کا پورا ٹرالا لا کے پھینک دیا۔ اب ہوگا کیا؟ وہ جو آگے سلسلہ چل رہا ہے اس میں اس کا اثر جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو چکا ہے، تو اثر ظاہر ہو جانے کی وجہ سے جو آگے والا پانی اگرچہ جاری ہے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اثر میں 3 چیزیں ذکر کہا، طعم او لون او ریح، اس نجاست کا اثر کیا ہوگا؟ یا تو ذائقہ یا رنگ یا اس کی بو، تو تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے، اب اس سے
طہارت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی پاک نہیں رہا، نجس ہو گیا۔ یہ چوتھی قسم تھی۔ اس کے بعد پانچویں قسم کا بیان کیا وصف کے اعتبار سے۔ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل۔ فرمایا پانچویں قسم وہ ہے کہ خود پانی کی طہوریت کے اندر ہی شک ہو۔ طہوریت کا مطلب اس کے پاک کرنے کے وصف میں، اس کے خود پاک ہونے میں شک نہیں ہے، خود تو پاک ہے، اس کی اپنی طہارت میں کوئی شک نہیں، وہ پاک کرے گا یا نہیں کرے گا اس چیز میں شک ہے۔ تو ماء مشکوک فی طہوریتہ، پانچویں قسم ایسا پانی جس کے پاک کرنے کے وصف میں شک ہو جائے وہ ہے۔ یہ کون سا پانی ہوگا؟ کہتے ہیں ما شرب منہ حمار او بغل، جس سے گدھے یا خچر وغیرہ نے پیا ہو۔ تو یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ ذاتی طور پر تو پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے وصف طہوریت کے اندر شک ہوتا ہے کہ پاک کرتا ہے یا نہیں۔ آگے جو فصل آ رہی ہے اس میں اس پانی کا حکم بیان ہوگا کہ اگر آدمی کو اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ملتا تو کیا کرے گا؟ اس پانی کے ساتھ وضو کر لے، لیکن ساتھ تیمم بھی کرے گا، پھر نماز ادا کر لے۔ یہ ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے اولاً وہ پانی جن کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے ان کی 7 اقسام پڑھیں، پھر ثانیاً وصف کے اعتبار سے پانی کی 5 اقسام پڑھیں۔ ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ مائع قلیل کی 4 اقسام کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم فقہ سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علیہ۔